السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ گھر میں گملے میں 20 کلو امرود ایک پودے سے آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے چند بنیادی چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہوں گی۔ یہ میری چھت پر لگا ہوا امرود کا پودا ہے جو کہ گملے میں نے لگایا ہے، اور اس میں بھرپور پیداوار ہر سال مجھے ملتی ہے۔ تو بنیادی چیزوں میں سب سے پہلے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو آپ کا گملہ ہے اس کا سائز کتنا ہونا چاہیے۔ جی، گملے کا جو سائز ہے وہ 2 فٹ چوڑا، 2 فٹ ہی گہرا اور 2 فٹ ہی اس کی لمبائی ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ ہے کہ اس سے چھوٹا گملہ اگر ہوگا تو پودا اچھی طرح اس میں گروتھ نہیں کر پائے گا۔ پودا بڑھے گا تو گملہ جو ہے وہ ٹوٹ جانے کا امکان ہوتا ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ گملہ جو ہے وہ آپ کا کم از کم 2 فٹ کا ہونا چاہیے، 2 فٹ چوڑا، 2 فٹ اونچا اور 2 فٹ ہی گہرا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور گملہ جو ہے آپ گھر میں بھی آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں، ضروری نہیں بازار سے لیا جائے۔ یہ گملہ میں نے خود بنایا ہے اپنے گھر میں، آسانی سے آپ سیمنٹ کے ساتھ بنا سکتے ہیں، اور بازار سے بھی مل جاتا ہے لیکن وہ کافی مہنگا پڑتا ہے۔ تو یہ بنیادی بات ہے کہ آپ نے گملے کا انتخاب جو ہے وہ کیسا کرنا ہے۔ دوسری بات، گملے کے نیچے فالتو پانی نکلنے کا انتظام ضرور ہونا چاہیے تاکہ پودے کی جڑیں خراب نہ ہوں۔ گملے کے بعد جو دوسری بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ کس نسل کا پودا ہونا چاہیے امرود کا۔ امرود میں 2 قسم کی نسلیں عام طور پر پاکستان اور انڈیا میں پائی جاتی ہیں۔ ایک سفید یا پیلے رنگ کا ہوتا ہے، اور دوسرا امرود جو ہے اس کو کاٹا جائے تو اندر سے سرخ ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ سفید یا پیلے رنگ والا امرود جو ہے وہ گملے میں کاشت کریں، کیونکہ اس کی بڑھوتری دوسرے امرود کی نسبت تیز بھی ہوتی ہے اور یہ کم جگہ میں اچھا خاصا پھل پھول جاتا ہے۔ تو میری چھت پہ یہ جو پودا آپ دیکھ رہے ہیں لگا ہوا ہے، یہ بھی پیلے رنگ کا ہے۔ جب یہ پک جاتا ہے تو پیلا ہو جاتا ہے، اور کاٹے تو اس کے اندر سے سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ سفید یا پیلے رنگ کا جو امرود ہے اس کو کاشت کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مرحلہ کہ پانی کتنا دینا ہے اس پودے کو، کتنے دنوں بعد دینا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے ذہن میں ایک بات رکھنی ہے کہ سخت گرمیاں جب ہوں تو پودے کو تیز دھوپ سے بھی آپ نے بچانا ہے، اور پانی جو ہے صبح کے وقت ایک دینا ہے اور شام کے وقت دینا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اگر آپ کے گملے کی مٹی گیلی ہے تو پھر پانی نہ دیں، کیونکہ زیادہ پانی دینے سے پودے کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں اور پودے کے جل جانے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جب گملے کا پانی خشک ہو جائے، مٹی خشک ہو جائے، تو پھر اگلا پانی پودے کو دیں۔ اور دوسری بات پانی دینے کے حوالے سے آپ نے ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ سخت گرمی میں پودے کو دوپہر کے وقت بالکل پانی نہ دیں، دن کے وقت نہ دیں جب تیز دھوپ ہوتی ہے، اس سے بھی پودے کو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ میں نے اپنے پودے کے بالکل تنے کے قریب پلاسٹک کی ایک بوتل لگائی ہوئی ہے، جس کے پیندے سے پانی کا ایک ایک قطرہ اس کی جڑوں میں گرتا رہتا ہے۔ اس سے پودے کو
پانی آسانی سے ملتا رہتا ہے، سخت گرمی میں پانی خشک نہیں ہوتا، اس کی جڑوں تک چلا جاتا ہے اور پودا ہرا بھرا رہتا ہے۔ پانی کے بعد تیسری بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ پودے کا سائز کتنا ہونا چاہیے، یعنی گملے میں جو پودا لگا ہوا ہے اس پودے کی اونچائی یا چوڑائی کتنی ہونی چاہیے تاکہ گملہ بھی نہ ٹوٹے اور پھل بھی اس پر اچھا خاصا لگے۔ تو 4.5 یا 4 فٹ اس کی اونچائی ہونی چاہیے پودے کی، اور اتنی ہی پودے کی چوڑائی بھی، یعنی پھیلا ہوا بھی اتنا ہی ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی پودا جو گملے میں لگا ہوا ہو وہ 4 فٹ سے بڑا ہوگا یا 4 فٹ سے زیادہ پھیلا ہوا ہوگا تو گملے کو ڈیمیج کر دے گا، گملہ بھی ٹوٹ جانے کا امکان ہوتا ہے۔ دوسری بات، پودے کو پھل پیدا کرنے کے لیے خوراک کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، جبکہ گملے کے اندر خوراک پیدا کرنے کی اور خوراک مہیا کرنے کی صلاحیت محدود ہوتی ہے زمین کی نسبت۔ اس لیے اگر پودے کا سائز 5-6 فٹ ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا، 4.5 سے زیادہ ہوگا، تو پھر پودا ایک تو اپنی مطلوبہ خوراک حاصل نہیں کر پائے گا اور جتنا پھل اس پر لگنا چاہیے اتنا پھل بھی نہیں لگے گا۔ میرے اس پودے پر بے شمار یہ چھوٹے چھوٹے پھول لگے تھے، اب چھوٹی چھوٹی ڈوڈیاں اس پر لگی ہوئی ہیں، کیونکہ اس کا سائز جو ہے وہ میں نے حد سے بڑھنے نہیں دیا، یعنی 4 فٹ 4.5 فٹ سے بڑھنے نہیں دیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں، ڈوڈیاں سی ہیں، اور یہ کافی زیادہ لگی ہوئی ہیں ایک پودے پر۔ اور چوتھی اور آخری بات جو ہے وہ یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس پودے کو کون کون سی کھادیں آپ نے دینی ہیں۔ اگر بازاری کھاد آپ نے دینی ہوئی تو وہ یوریا دیں گے، DAP دیں گے، لیکن یہ زرعی کھاد دینے کے فوراً بعد پانی آپ کو بہت زیادہ دینا پڑے گا پودے کو، اگر نہیں دیں گے تو اس کی جڑیں جل جائیں گی۔ اس کے علاوہ دیسی کھادوں میں آپ گوبر ڈال سکتے ہیں یا پھر گلی سڑی سبزیوں اور پھلوں کے چھلکے ڈال سکتے ہیں۔